حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 24 اکتوبر 1999 ہم یہاں جامعہ عثمانیہ
مہاجر کیمپ کراچی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، میرے عزیز نے مجھے دعوت سخن دیتے ہوئے مجھ سے متعلق کچھ جذبات محبت کا اظہار فرمایا، کچھ میری زندگی سے متعلق میرے دعوتی اسفار کا تذکرہ کیا۔ ایک پہلو انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ ان دنوں میں جسمانی طور پر علیل ہوں۔ گزشتہ چولائی کے آخری دنوں میں مجھے کچھ دل کی تکلیف ہوئی، ایمرجنسی میں رہا، پھر ڈاکٹروں نے مجھے سفر سے بھی روکا اور گفتگو سے بھی روکا۔ الحمدللہ کہ میں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، ڈاکٹر حضرات کا علاج اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ موت کو نہیں ٹال سکتی، وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی۔ پھر میں اپنے فرض کی یہ ادائیگی کیوں چھوڑ دوں؟ میں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے گفتگو سے نہ روکو ورنہ میں مکمل خاموش ہو جاؤں گا، یہ گفتگو میری زندگی ہے۔ تاہم جسمانی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ اب میرے اعصاب پہلے کی طرح میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک دن دنیا چھوڑنی بھی تو ہے، کب تک چپکے رہیں گے بھائی؟ دنیا چھوڑنی ہے ایک دن، اور میں بہت مطمئن، بہت مسرور، بہت خوش ہو کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اصل میں انسان جب اپنے دوست کے پاس جا رہا ہو تو خوش ہو کے جاتا ہے، اور جب کسی مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں لے جایا جا رہا ہو تو کپکپی طاری ہوتی ہے اس پر۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ میں اپنے رحیم اور کریم معبود کے حضور جاؤں، جو فیصلے میرے اعمال پر نہیں اپنے لطف و کرم پہ کریں گے۔ میں اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناکارہ بندے کو اپنے دین متین کی دعوت کی عزت بخشی۔ میں اس کا کیسے شکر ادا کروں؟ نہ میرے پاس زبان ہے اور نہ میرے پاس صلاحیت ہے۔
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. ہمارے عزیز مولوی عطا الرحمان صاحب نے کچھ عرصہ قبل یاد دلایا اس تقریب سے متعلق. میں نے وعدہ کیا میں جب یہاں آتا ہوں تو ایک گنا سکون محسوس کرتا ہوں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب یہاں یہ عمارت بھی نہ تھی اور یہ رونق بھی نہ تھی، لیکن یہ میرے عزیز سامنے ہیں. میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ قطرہ سمندر بنے گا اور انشاءاللہ یہ پودا گلشن بنے گا. 36 سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا. آپ کیا فرمائیں گے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رب العزت کا ارشاد ہے ہم نے قرآن کو سراپا شفا بنا کے بھیجا ہے جو تمہارے جلی اور خفی امراض کا علاج کرتا ہے، بیماروں کو صحت مند بناتا ہے، جاہلوں کو عالم بناتا ہے. شقی سعید ہو جاتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ حیوان انسان بن جاتے ہیں. یہ قرآن کریم کا رول ہے انسانیت کے حوالے سے. مجھ سے مغرب میں ایک ڈاکٹر نے سوال کیا تھا کہ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے وشفاء لما فی الصدور. یہ کون سی بیماری ہے؟ ہمارے ڈاکٹر حضرات کے ہاں دل کی بیماری کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول بن جاتا ہے، ورید میں بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے، بلاکیج ہوتی ہے، اور بلاکیج کے بعد اٹیک ہوتا ہے، اور اٹیک کے بعد فنش. اس نے بڑی بے قراری سے پوچھا کہ قرآن کے پاس دل کی بیماری کا علاج ہے؟ میں نے کہا ہے. اب وہ سننا چاہتا تھا کہ میں کوئی لیکوڈ چیز بتاؤں گا، کوئی ٹیبلٹ بتاؤں گا، کوئی کیپسول بتاؤں گا. میں نے کہا بھائی پہلے بیماری کی تشخیص پھر علاج. قرآن کے نزدیک انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے، ایک ہے حیوان کا دل بیمار ہونا اور ایک ہے انسان کے دل کا بیمار ہونا، دونوں میں فرق ہے. حیوان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کے دل کی ورید میں خون کی سپلائی متاثر ہو جائے، بلاکیج پیدا ہو جائے، کولیسٹرول بڑھ جائے، حیوان بیمار ہو جاتا ہے اس وقت. انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کے بجائے کسی بندے کی حاکمیت قائم ہو جائے. انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس میں شرک کا مرض پیدا ہو جائے. شرک کے کیا معنی ہے؟ پارٹنرشپ، اشتراک.
شرک کے کیا معنی ہیں؟ پارٹنرشپ، اشتراک. اللہ کے ساتھ کسی کا اشتراک نہیں. میں نے اس روز راولپنڈی میں کہا پاکستانی قوم کو مزید تجربات کے تکلفات سے نہیں گزرنا چاہیے. اب بہت ہی جلدی بلا تاخیر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لینا چاہیے. جمہوریت کیا شے ہوتی ہے؟ جمہوریت کیا دیا جمہوریت نے ہمیں؟ یہ لیڈر جو اعلی درجے کے منافق، جو قوم کو چوسنے میں اتنے ماہر ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے. جس جمہوریت کی کوکھ سے ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہوں، ہم اس جمہوریت پر لعنت بھیجتے ہیں. بھائی سجدے اللہ کے، قیام اللہ کے لیے. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشکلات میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سب کچھ سے پہلے حاکم مطلق کون ہے؟ یہ توحید کا پہلا سبق ہے. اقبال کہتا ہے چوں بگویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ. میں جب خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کے تقاضے معلوم ہیں کہ لا الہ کیا چاہتا ہے. لا الہ یہ چاہتا ہے کہ جب آپ لا الہ کا اقرار کریں گے تو پھر ماسکو اور وائٹ ہاؤس کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، پھر انحصار کرنا ہوگا اس پر. توحید کا پہلا تصور اور سب سے اہم تصور حکمرانی کس کی؟ اللہ کا ایک خوبصورت دوست پیغمبر جیل میں بیٹھا تھا. اس کے جیل کے رفیقوں نے اس سے خواب کی تعبیر پوچھی. سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ التسلیم ودخل معه السجن فتيان. دو نوجوان ان کے رفیق بنے جیل میں. ودخل معه في السجن ودخل معه السجن فتيان. جیل میں فکر میں نا، ایک ہے فکری رفاقت اور ایک ہے وقتی رفاقت. یہ وقتی رفیق تھے، فکر کے رفیق نہیں تھے. فکر کا رفیق وہ ہے جو غار کی تنہائیوں میں اللہ کے رسول کو گود میں لیے بیٹھا ہے، وہ فکر کا رفیق ہے. یہ وقتی رفیق ہیں جیل کی چار دیواری میں. ودخل معه السجن فتيان. دو نوجوان سیدنا یوسف کے ساتھ جیل میں ہیں. قال احدهما
العاصر خمرا